Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. قبل اس کے اساتذہ مکاتب کا تربیتی پروگرام شروع ہو، میں حضرت مفتی عبدالسلام صاحب قاسمی استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم کوکر سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اساتذہ مکاتب اور طلباء عزیز اور آج کے پروگرام کے حوالے سے 5 منٹ میں اپنی معروضات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ مجلس احاطہ کے صدر باوقار، مہمانان گرامی قدر، حضرات علماء کرام، اساتذہ مکاتب، طلبہ عزیز، وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، درمیان قاع دریا تخت بندم کر گئی، باز بھی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ ہاتھ پیر باندھ کر کے دریا میں ڈال دیا گیا اور پھر اس کے بعد مجھے اس کا پابند بنایا گیا کہ ہوشیار دامن تر نہ ہونے پائے۔ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہ نے حکم دیا ہے کہ اساتذہ مکاتب سے، طلبہ عزیز سے گفتگو اور وقت 5 منٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تحقیق نہیں ہے بلکہ قلت کی طرف اشارہ ہے کہ کم سے کم وقت میں اپنی بات کہی جائے۔ ضروری ہی نہیں کہ 5 منٹ، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں اپنی بات کہی جائے۔ پہلا، سورۃ الانسان جس کو سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے روح المعانی میں ایک جملہ لکھا ہے، من فقد حسا فقد علما، کہ جس نے اپنے احساس کو گم کر دیا اس نے اپنی علمی ذمہ داریوں کو گم کر دیا۔ ہم علمی سلسلوں سے وابستہ ہیں، چاہے ہم اساتذہ ہوں یا طلبہ ہوں۔ پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم احساس کو اپنے بیدار رکھیں اور زندہ رکھیں۔ جو اساتذہ ہیں، چاہے وہ مکاتب کے ہوں یا مدارس کے ہوں، یہ مذاکرہ ہے، مدارس کے ہوں یا مکاتب کے اساتذہ ہوں، صبح جب وہ اپنی درسگاہ میں پہنچیں تو احساس اپنا بیدار ہونا چاہیے کہ میں درسگاہ میں کیوں جا رہا ہوں اور درسگاہ میں جا کر کے مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ وقت ہو گیا، روز درسگاہ میں جانا ہے تو آج بھی درسگاہ میں جا رہا ہوں۔ زندہ احساس کے ساتھ میں درسگاہ میں پہنچنا ہے۔ جانے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث کی حیثیت سے اب درسگاہ میں جا رہا ہوں۔ میرا حلیہ، میرا لباس، میرا چہرہ پوشنا حضور کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پھر جب درسگاہ میں پہنچ جائیں تو دوسرا احساس اپنی حس محسوس کر کے یہ اپنا احساس رکھنا ہے کہ میں درسگاہ میں بیٹھ رہا ہوں، میرا بولنے کا انداز، طلبہ سے مخاطب ہونے کا انداز، بچوں کو پڑھانے کا انداز، بچوں سے بات چیت کرنے، ان کا سبق سننے اور سبق دینے کے اعتبار سے میرا وہی انداز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے یا کسی عامی شخص کا انداز ہے۔ تو بچوں سے مخاطب ہونے، ان سے بات چیت کرنے، ان کو پڑھانے، ان کو سنانے یا ان کا سننے میں انداز ہمارا ایک عالمانہ وقار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کیفیت اور کمیت، کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا، آج کے دن میں نے کتنا پڑھایا اور کیسا پڑھایا، میں نے آج کے دن میں بچوں کو کتنا پڑھایا اور پھر کیسا پڑھایا۔ اگر میں اس طرح پڑھاؤں گا تو ہفتے میں کتنا ہوگا، 1 مہینے میں کتنا ہوگا اور سال بھر میں بچوں کا نصاب کتنا ہو سکتا ہے۔ یہ احساس مدرس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب یہ احساس مدرس کے ذہن میں ہوگا تو وہ اپنی ذمہ داری کو کما حق نبھانے والا ہوگا۔ طلبہ عزیز کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے احساس کو بیدار رکھیں کہ کل کا دن جو گزرا تھا اس کے مقابلے میں آج کا دن ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ آج کا دن اب صبح فجر کی نماز سے لے کر کے اور رات کو بستر میں جانے تک
کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں آیا ہوں، فجر کی نماز سے کتنی دیر پہلے میری بیداری ہوئی، سنتیں پڑھی یا نہیں پڑھی، پھر نماز کی ادائیگی، اور نماز کی ادائیگی کے بعد سے پھر اب درسگاہ میں جانا ہے، تو درسگاہ میں کس طریقے سے، کس حلیے اور کس بشرے کے ساتھ طالب علم درسگاہ میں جا رہا ہے، جانے کے بعد پھر اس کا کتاب کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ کیا رویہ ہے، مکمل احساس کے ساتھ کہ میں درسگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے عبارت پہلے سے حل ہونی چاہیے۔ میں درسگاہ میں جا رہا ہوں، کل میں نے عبارت پڑھی تھی، 3-4 غلطیاں میری آئی تھی، آج میری کوئی غلطی نہیں آنی چاہیے۔ کل میں نے سبق سنایا تو سبق میں اتنی جگہ اٹکا یا مجھے روکا گیا، مجھے آگے چلنے نہیں دیا گیا، اور آج کا دن میرا کل کے مقابلے میں بہتر گزرنا چاہیے۔ پھر آج کے تمام اسباب میں نے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنے یا نہیں سنے، ان تمام اسباب کا خلاصہ میں نے لکھا یا نہیں لکھا، گھنٹہ پورا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب اور یہ بیدار احساس اپنے اندر رکھنا۔ پھر جب شام کا وقت ہو رہا ہے مغرب سے پہلے، تو کل جن کتابوں کا میں نے تکرار کروایا تھا، آج بھی مجھے ان کتابوں کا تکرار کروانا، لیکن کل تکرار کرواتے ہوئے مجھے میرے ساتھیوں نے چند جگہ درمیان میں ٹھوکا تھا، روکا تھا، اعتراض کیا تھا، میں وہ اعتراض ان کا حل نہیں کر سکا تھا۔ آج مجھے کل جیسا نہیں، کل سے بہتر مجھے تکرار کروانا ہے، اپنے آپ کو کل کے مقابلے میں آج بہتر بنا کر کے پیش کرنا ہے۔ تو یہ احساس ذمہ داری کم از کم ہم اور آپ میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے، دین کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا کو ہر اس شخص کو دے دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے۔ ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا کسی کو بھی دے دیتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ ولا یعطی الدین الا من یحب، لیکن دین صرف اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ فمن اعطاه اللہ الدین فقد احبہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو دین عطا فرما دیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اس سے محبت فرما دی۔ تو اللہ نے ہمیں دین بھی دیا ہے، اور دین کے ساتھ ساتھ دینی ذمہ داریاں بھی دی ہیں، پڑھنے کے اعتبار سے اور پڑھانے کے اعتبار سے۔ تو ہماری وہ ذمہ داریاں ہم پوری کرتے ہوئے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف جو صفات ہیں، وہ صفات میں سے ایک صفت ہے الشکور۔ جگہ جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر ہے، شکور ہے۔ شکور کس کو کہا جاتا ہے؟ الذی یعطی اجر الجزیل علی العمل القلیل، جو تھوڑے سے کام پر بہت بڑا نفع دے دے، بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب دے دے، اس کو شکور کہا جاتا ہے۔ تو ہم سب شکور کے بندے ہیں۔ تھوڑی سی قدردانی اور تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس اگر ہماری طرف سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نمازتے چلے جائیں گے۔ اور اب یہ جو دور ہے، یہ انقلابی دور ہے۔ پہلے ہم نے روایتی طور پر جو زندگی گزاری اس کے مقابلے میں اب ہمیں کچھ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو احساس ذمہ داری نصیب فرمائے۔ جو محترم مہمانان اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، راجستھان کے مختلف اداروں میں انہوں نے اپنی گراں قدر تشریف آوری سے تمام اداروں کو مشرف کیا، شرف بخشا۔ مفتی محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم تفصیل سے بھی ان کا تعارف بھی کروا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو، محترم المقام حضرت اقدس قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب کو، مفتی اسماعیل صاحب کو، مولانا ابراہیم صاحب کو، اور قافلے میں جتنے لوگ شریک ہیں جو ادارے کی محبت میں، علاقے کی محبت میں، تقریباً 10-11-12 لوگ ہیں جو تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اس علاقے سے اور یہاں کے اداروں سے جو ان کے مضبوط مراسم ہیں، ان مضبوط مراسم کو مزید مستحکم فرمائے۔ وآخر دعوانا